نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن ام جمیل کا واقعہ ذکر فرماؤں گا جو مبشرین بالنار میں سے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ام جمیل کا اپنے بھائی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر ابھارنا۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی اپنے بھائی ابو سفیان بن حرب کے پاس آئی۔ یہ بہت غصے میں تھی۔ ابو سفیان بن حرب اس وقت اسلام نہ لائے تھے۔ اپنے بہن سے کہنے لگے، مالکی یا اختاہ، کیا ہوا تجھے اے میری بہن؟ ام جمیل نے کہا، یا احمس اما تغضب ان حجانی محمد، اے پکے دین والے بہادر، کیا تجھے غصہ نہیں آئے گا جب محمد تیری بہن کی برائی بیان کرے گا؟ ابو سفیان نے کہا، سأکفیک ایاہ، تیرے طرف سے میں محمد کی خبر لیتا ہوں۔ ابو سفیان نے اپنی تلوار لی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مارنے کے ارادے سے نکلا۔ ام جمیل بڑی خوش ہوئی کہ اب کوئی اچھی خبر آئے گی جو اس کا کلیجہ ٹھنڈا کر دے گی، اسی لیے کہ اس کا بھائی بہت غصے میں تھا کہ محمد کو قتل کرنے گیا ہے۔ لیکن ابو سفیان بہت جلدی واپس آیا اور اس کا دوڑ لگانے کی وجہ سے سانس بھی پھولا ہوا تھا، گویا کہ اس کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہوں۔ ام جمیل نے اس سے پوچھا، کیا اس کو قتل کر دیا؟ اس نے تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کیا اور پھر جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم، یہ لمحہ میرے زندگی کا آخری لمحہ ہوتا۔ میں نے ایک بڑا اژدہا دیکھا، یعنی سانپ، جو بھی محمد کے قریب ہو جاتا وہ اس کو نگل جاتا۔ ام جمیل اپنے شوہر کے پاس واپس آئی اور بڑے غمگین تھی، اسی لیے کہ اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے انتقام جو لینا تھا وہ نہیں لے سکی تھی۔ ام جمیل اور ابو لہب دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ محمد نے ہم دونوں کے بارے میں جو مذموم باتیں کی ہیں، اب اس کا انتقام کس طرح لیا جائے؟ ابو لہب نے اس سے کہا، میرے ذہن میں ایک ایسی بات جاگی ہے کہ وہ محمد کے غم، دکھ اور پریشانی سے بوجھل کر دے گی۔ ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عقبہ اور عتبہ کو بلایا اور ان سے کہا، تم دونوں محمد کے بیٹیوں کو طلاق دے دو، ورنہ میرا تم دونوں سے کوئی رشتہ نہ ہوگا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادیوں کو، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو طلاق دے دی، اور ام جمیل اس سے بہت ہی خوش ہوئی۔ یہ وہ عورت ہیں جو مبشرین بالنار میں سے ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے جو کہا قبول مقبول فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔